بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انالیسس راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مبشر. یہ 1940 کی دہائی کا اختتام تھا. دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام تک پہنچ چکی تھی اور دوسری جنگ عظیم میں اتحادی ممالک یعنی کہ جیسا کہ برطانیہ، امریکہ اور روس وہ فتح یاب ہو چکے تھے. اس جنگ کے اندر سب سے اہم کردار سوویت یونین نے ادا کیا. سوویت یونین جہاں پہ سوشلزم نافذ تھا، اس کے کردار کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہو سکا کہ جرمنی اور جو فرانس ہے وہ عبرتناک شکست سے دوچار ہو. ان دو ممالک، ایک جہاں پہ فیشزم تھا اور دوسرا ملک جہاں پہ نازیزم تھا، ان کا خاتمہ ہو گیا. یہ دو نظریات ایسے تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور انہی نظریات کی وجہ سے دنیا دوسری جنگ عظیم کے دہانے تک پہنچی تھی. لیکن وہ ملک یعنی کہ سوویت یونین، جس کے باعث دنیا نے اتنی بڑی جنگ کے اندر دو بڑے نظریات کو شکست دی تھی، وہی ملک اب امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا. یہ 1940 کی دہائی کا اختتام تھا. امریکہ کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی. خوف و ہراس کی فضا یوں تھی کہ وہ روس، جس نے اتنے بڑے نظریات یعنی کہ موسولینی کے فیشزم اور ہٹلر کے نازیزم کو شکست دی تھی، وہ روس کیا اب یہاں پر امریکہ کے اندر بھی اپنا اثر و نفوذ اپنے نظریات کی بنیاد پر کر سکتا ہے؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کا جواب تھا، ہاں کر سکتا ہے. لوگوں کے اندر یہ خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا کہ اب یہ جس طرح سوشلزم کی آندھی پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، وہ اپنی لپیٹ میں لینے والی آندھی اب امریکہ کی جانب بھی بڑھے گی. اس خوف و ہراس کو ریڈ سکیئر کا نام دیا گیا، یعنی کہ سرخ سویرے کا خوف. اس سرخ سویرے کے خوف کا جو بانی اور ماخذ تھا، وہ بنا ایک شخص جس کا نام تھا مکارتھی. مکارتھی جو تھا وہ ایک سینیٹر تھا، لیکن وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. اس نے لوگوں کو ہراساں کرنے کے اندر، اس چیز سے ہراساں کرنے کے لیے جس کا خوف امریکہ کے اندر پہلے سے موجود تھا، اپنا کردار یوں ادا کرنا شروع کیا کہ اس نے لوگوں کو ہر اس چیز، ہر اس فرد، ہر اس خیال، ہر اس نظریے، ہر اس رسالے سے متنفر کرنا شروع کر دیا جو خیال، نظریہ، رسالہ، لٹریچر یا ریڈیو پروگرام کرنے والا براڈ کاسٹر یا کوئی اداکار، فنکار، حتیٰ کہ گلوکار بھی مساوات کی بات کرتا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ فیشزم جو پورے یورپ اور دنیا کے لیے خطرہ سمجھا جانے لگا تھا، اس کے خلاف بولنے والے انسان کو اب سوشلسٹ یا کمیونسٹ کہا جانے لگا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کے اندر یہ خوف و ہراس کی فضا بہت آگے تک چلی گئی. اس خوف و ہراس کی فضا کے اندر لوگوں کے اوپر پابندیاں لگنے لگیں، لوگوں کی زندگی کو اجیرن کیا جانے لگا. امریکہ کے اندر مکارتھی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حکومت اور ریاستی اداروں کے اندر 250 سے زائد اعلیٰ عہدوں پر وہ افراد متمکن ہیں کہ جن لوگوں کے واضح طور پر نظریات کمیونسٹ ہیں. ان الزامات کی وجہ سے امریکہ کے اندر ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس دور کو ریڈ سکیئر تو کہا ہی جاتا ہے، لیکن مکارتھی ازم بھی کہا جاتا ہے. اس کے تحت ان تمام لوگوں کو مختلف ٹریبیونلز کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا. کانگریس کے لوگوں کو کانگریس کے ٹریبیونلز کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا، اور ان ٹریبیونلز کے سامنے پیش ہو کر ان کو اپنی جو پاک دامنی ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا تھا. اس پاک دامنی کو کئی لوگ ثابت کر پاتے اور کئی لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے. بہت بڑے بڑے فنکار، اداکار اور ناولسٹ اور ادیب اپنی نوکریوں سے، اپنے کام سے، اپنے جگہوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ان میں ایک بہت بڑی مثال چارلی چیپلن کی بھی تھی. چارلی چیپلن جو امریکہ کی فلم انڈسٹری کا ایک چہرہ تھا، جسے ہم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کامیڈین کہتے ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہوا اور اس کے اوپر بھی ٹریبیونل میں ایک کیس چلا، اور جہاں پہ چارلی چیپلن نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور ثابت کر بھی دیا کہ اس کا کسی کمیونزم اور کمیونسٹ تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب چارلی چیپلن اپنی ایک فلم کے سلسلے میں امریکہ سے باہر تھا تو اس کے امریکہ داخلے کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، اور یہ پابندی 20 سال تک اس کے اوپر عائد رہی. اسی طرح کا ایک کیس جو تھا وہ وہاں پر تھا کہ جب امریکہ کے اندر دو میاں بیوی کے اوپر بھی الزام لگایا گیا، اور الزام یہ تھا کہ ان لوگوں نے روس کو امریکہ کے ایٹمی راز بیچے ہیں. ان دونوں میاں بیوی کو آخر کار اس بنیاد کے اوپر سزائے موت دے دی گئی. یہ دونوں میاں بیوی آخری دم تک
اس چیز کا انکار کرتے رہے کہ انہوں نے امریکہ کے کوئی بھی ایٹمی راز روس کو بیچے ہیں، اور ان رازوں کو بیچنے کے جرم کے اندر ان کو جب سزائے موت دی جانے لگی تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام پر ایک خط لکھا۔ وہ خط ایک شاہکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچوں مچل اور روبرٹا، جس وقت یہ خط تمہیں پہنچے گا یہ ہم دونوں موت کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ ہم یہ لیٹر تم دونوں کو اس وقت لکھ رہے ہیں جب ہم اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے کہ تمہیں اس لمحے خدا حافظ کہا جائے، لیکن جس وقت یہ خط تم پڑھ رہے ہوگے ہم لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور تم تنہا رہ چکے ہوگے۔ ہم تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، ہم نے وہ جرم نہیں کیے جن کا ہم پر الزام لگایا گیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم لوگوں نے اس اپنی صفائی کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے مکمل جنگ لڑی، مگر حکومت اور تمام طاقتوں نے ہمارے خلاف کام کیا۔ ہم تلخ نہیں ہونا چاہتے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک خوش و خرم زندگی گزارو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم دوسروں کو بھی خوش رکھو، تم اپنے خواب اور اپنی خواہشات کی تکمیل حاصل کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اچھے شہری بنو، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو حق ہے تم اس کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ یہ آسان نہیں ہے۔ ہم تم سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ تمہارے مچل اور روبرٹا یعنی کہ اس کے بچے، we will always be with you in your heart and memories، یعنی کہ ہم ہمیشہ تمہارے دلوں اور تمہاری یادوں میں زندہ رہیں گے۔ we hope someday justice will be done and name will be cleared. Until then we say goodbye۔ ہمیں امید ہے کہ ایک دن انصاف ہوگا اور بتایا جائے گا کہ ہم بے گناہ تھے، لیکن اس وقت تک خدا حافظ۔ یہ تھا وہ عہد جس کے اندر امریکہ گرفتار ہو چکا تھا، یعنی کہ دو سول افراد کو محض ایک امریکی راز جس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا وہ رشیا کو دینے کی پاداش میں سزائے موت سنا دی گئی۔ یہ تھا مکارتھیزم۔ لیکن مکارتھیزم کا ڈکلائن کب شروع ہوا؟ مکارتھی جب لوگوں پر الزام لگا رہا تھا، بہتان لگا رہا تھا، بڑے بڑے اداکاروں، فنکاروں، سیاستدانوں، حتیٰ کہ جو اس کا مخالف ہوتا اس پہ وہ الزام عائد کر دیتا، اس کی بات کو سنا جاتا اور مانا جاتا۔ لیکن مکارتھی ایک غلطی کر گیا۔ وہ غلطی کیا تھی؟ مکارتھی جب لوگوں کے اوپر غداری کے الزام لگا رہا تھا تو اس کا حوصلہ اور اس کا اعتماد اتنا بڑھ گیا کہ اس نے امریکہ کی فوج کے اوپر بھی الزام عائد کرنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ فوج کے اندر بھی غدار موجود ہے۔ اس نے امریکہ کی FBI اور CIA پر بھی الزام عائد کرنا شروع کر دیے۔ یہی وہ غلطی تھی کہ جو اس کو اپنے انجام کی جانب کھینچ کر لے گئی۔ یہ وہ غلطی تھی جس کی بنیاد پر مکارتھیزم کا جنازہ نکل گیا۔ مکارتھی سوچ رہا تھا کہ شاید اب وہ لارجر دین لائف، یعنی کہ وہ ریاست سے بڑا ہو چکا ہے، لیکن ریاست سے کبھی بھی کوئی شخص بڑا نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی بھول ہوتی ہے کہ وہ ریاست سے بڑا ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اس نے یہ الزام عائد کیے تو ریاست کے اپنے میکینزم، چاہے وہ امریکہ ہی ہو، امریکہ جیسا ایک آزاد ملک ہی ہو، وہاں پر بھی ریاست کا میکینزم اپنے انداز میں کام کرتا ہے، اور وہ میکینزم حرکت میں آیا اور مکارتھیزم کے خلاف وہ لوگ جو ہمیشہ اس کے حق میں بات کیا کرتے تھے وہ اس کے ساتھ اجنبی ہوتے چلے گئے۔ وہ لوگوں کے پاس حمایت کے لیے جاتا لیکن اس کو بند کیواڑ ملا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے پاس مدد کے لیے جاتا لیکن اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار اس نے شراب نوشی میں اپنے آپ کو ڈبونا شروع کر دیا۔ وہ نشے کا عادی بن گیا، وہ ڈپریشن کا عادی بن گیا، اور پھر اس کے بعد وہی انجام ہوا جو اس طرح کے فیشسٹ نظریات رکھنے والوں کا انجام ہوا کرتا ہے، جو جھوٹ بولنے والوں کا انجام ہوا کرتا ہے، جو لوگ فتنہ پروری کرتے ہیں ان کا انجام ہوا کرتا ہے، اور وہ انجام بہت سادہ تھا۔ جی ہاں، وہ نشے کی لت کے اندر مر گیا۔ آج ہمیں سوال کرنا ہے کہ پاکستان میں مکارتھیزم کا بانی کون ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی مکارتھی تو نہیں ہے جس نے ایک لکیر واضح کر دی ہے کہ پاکستان کی لکیر کے اس جانب بسنے والے تمام لوگ محب وطن ہیں اور لکیر کے اس جانب بسنے والے تمام لوگ غدار، ملک دشمن اور چور ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر بھی وہ لکیر واضح کرنے والا شخص اپنے انجام کو پہنچے گا؟ تو تاریخ کا سبق ہے کہ دنیا کی تمام کلٹ، تمام دنیا کے اندر ہیجان برپا کرنے والے افراد
اس انجام کو پہنچتے ہی پہنچتے ہیں جس انجام کا شکار مکارتھی ہوا تھا، اور وقت بہت قریب ہے جب وہ یہ فیصلہ سنا دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے کومنٹس کے ساتھ مجھے اپنی رائے سے آغاز ضرور کرتے رہا کیجیے۔ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو۔ انالیسز راؤنڈ اپ سے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔